یہودی قوم کی جڑ حضرت ابراہیم سے جڑی ہے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل سے عرب اور مسلمانوں کی نسل چلی، اور اسحاق علیہ السلام، ان سے بنی اسحاق قوم نکلی، جن میں سے آگے چل کر یہودی پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور انہی سے 12 قبیلے بنے، جنہیں بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی اسرائیل یعقوب کی اولاد۔ یہی بنی اسرائیل آگے چل کر یہودی قوم بنی۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا یہودا۔ اسی قبیلے کے نام پر آگے چل کر پوری قوم کو یہودی کہا جانے لگا۔ تاریخ گواہ ہے، یہودیوں نے ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ غداری کی جنہوں نے ان پر رہنمائی کی۔ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اپنی کتابوں کو بدلا، یہاں تک کہ پیغمبر محمد سے بھی غداری کی۔ یہودی قوم کو اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے بار بار اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، حضرت یحییٰ کو، حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا اور ان کے قتل کی سازش کی۔ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں بھی بدلاؤ کیا تاکہ اپنے مطلب کے مطابق باتیں بنا سکیں۔ قرآن میں اللہ نے یہودیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم سب سے زیادہ دشمنی مسلمانوں سے یہودیوں اور مشرکوں میں پاؤ گے۔ جب پیغمبر محمد مدینہ تشریف لائے تو وہاں 3 بڑے یہودی قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ رسول اللہ نے ان سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ سب امن سے رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑ دیا۔ بنو قینقاع نے مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی، بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ جب مدینہ پر حملہ ہوا، بنو قریظہ نے جنگ احزاب میں کافروں کا ساتھ دیا۔ ہر بار انہوں نے عہد توڑا اور مسلمانوں کے خلاف چالیں چلیں۔ آج بھی فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ اسی غداری اور ظلم کا سلسلہ ہے۔ یہودی حکومت نے مسلمان بچوں، عورتوں، بے گناہوں پر بم برسائے۔ یہودیوں نے میڈیا اور طاقتور ملکوں کو اپنے قبضے میں لے کر سچائی کو دبایا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔